الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 21 جولائی 2019 کو یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یاقوت پورہ حیدرآباد میں حج تربیتی کلاس 1440 ہجری کی پہلی کلاس فضائل آپ سنیں شیخ ریاض احمد سنابلی حفظہ اللہ سے. دوسری کلاس آپ نے سنے شیخ رئیس اللہ سلفی حفظہ اللہ سے مسائل بیان کیے اور مختصر طریقہ آپ کے سامنے بتائے. میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل کچھ بتانا چاہتا ہوں، غلطیاں نہ ہونے پائے، اور جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے، جو عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے، وہ عمرہ اور حج آپ کر سکیں اور اللہ کے پاس وہ عمرہ اور حج قبول ہو جائے. شیخ ریاض احمد سنابلی حفظہ اللہ نے بتائے کہ تمام اعمال کرنے سے پہلی چیز ہے توحید والا عقیدہ ہو. تو توحید اللہ رب العالمین کی ذات میں اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا ماننا، اور تمام قسم کے عبادات میں صرف اللہ ہی کے لیے عبادتیں کرنا ہے، یہ دل میں بات رکھنا، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. شرک کے عقیدے، شرک کے اعمال، بدعات، خرافات یعنی انوویشنز جو لوگوں نے کر لیے رسول اللہ اور صحابہ کے دور کے بعد، وہ لوگ
جو کچھ بھی عمل کریں گے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، شرک اور بدعت والا عمل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی فرمایا ہے، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے لے لو حج کے طریقے۔ حج کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا حج افراد، جس میں عمرہ نہیں ہے، طواف قدوم کے بعد وہ مینا میں چلے جائے اور حج کے تمام ارکان واجبات پورا کرے میقات سے احرام باندھنے کے بعد۔ حج افراد کی تفصیل اگر کوئی سوال کر لے اس پروگرام کے بعد، ان کو اگر حج افراد کرنا ہے تو حج افراد بتایا جائے گا۔ حج تمتع بتانا چاہتا ہوں۔ حج قران دوسرے قسم کا حج ہے، جس میں عمرہ ہے اور حج ہے، لیکن اس میں احرام سے حلال نہیں ہونا ہے، عمرہ کے بعد بال نہیں مڈانا ہے، نہیں کتروانا ہے۔ عمرہ کے وہ کام جو میقات سے احرام باندھنے کے بعد مروہ کا 7واں صفا مروہ کا جو 7واں چکر مروہ پہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آخری کام جو ہوتا ہے بال اتروانا، حج قران والے وہ نہیں نکالیں گے بال، وہ احرام سے نہیں حلال ہوں گے، وہ احرام میں ہی رہیں گے 8 ذوالحجہ کی تاریخ تک۔ وہ ذوالقعدہ میں جب کبھی بھی مکہ پہنچے ہوئے ہوں، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد آخری کام جو بال نکالنا ہے وہ نہیں نکال کے احرام میں رہیں گے حج قران والے 8 ذوالحجہ تک، اور احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ اور حج قران والوں کے لیے بھی قربانی ہے، استطاعت نہیں ہے اگر قربانی کی تو حج کے ایام میں 3 روزے رکھنا ہے اور گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے۔ یہ حج قران ہے۔ مجھے اس کی بھی تفصیل آپ کو نہیں سکھانا ہے۔ اس میں مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام مدینہ سے باندھ کر مکہ پہنچے، ساتھ میں اپنے جانور لے کر نکلے تھے ہدی کے، قربانی کے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے نہیں حلال ہوئے، احرام کی پابندیوں میں ہی رہے۔ آپ قران کریں، حج قران کریں، لیکن حکم کیا دیے؟ حج تمتع کرنے کا حکم دیے، اور صحابہ سے بولے کہ جو لوگ اپنے قربانیاں نہیں لائے ہیں اپنے ملکوں سے آتے ہوئے احرام کی حالت میں، وہ لوگ یہاں پر جانور لینے کا ارادہ کیے تھے تو وہ لوگ اپنا احرام سے بال نکلوا کے احرام سے باہر آ جائیں احرام کی پابندیوں سے، اور 8 ذوالحجہ کو احرام باندھے۔ تو اب میں آپ کے سامنے حج تمتع اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے حج تمتع کرنے کا، صحابہ کیے۔ دلائل بہت سارے ہیں، مجھے صرف طریقہ بتانا ہے آپ کو۔ دلائل 2 علماء سے آپ سن لیے، اب مجھے طریقہ بتانا ہے۔ جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کی دلیل آپ مجھ سے اس کلاس کے بعد لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمان ہو، عقل اچھی ہو، بالغ ہو گیا ہو، مالی اور جسمانی استطاعت ہو، تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بندہ جب حج کے لیے نکل رہا ہو تو پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ توحید کے عقیدے اور اعمال والا ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نبی کے طریقے کا حج عمرہ سیکھ لے جانے سے پہلے۔ جو لوگ ہندوستان سے، چونکہ ہم انڈیا میں ہیں، تلنگانہ اسٹیٹ میں ہیں، حیدرآباد شہر میں ہیں، تو میں آپ سے پہلے مخاطب ہوں، اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ انڈیا، پاکستان، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، انڈمان اور اس علاقے والے، یمن سے ادھر والے،
یعنی ہم لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا وغیرہ، ہم لوگوں کا میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں یلملم۔ دیگر اور میقاتیں ہیں، مجھے آپ کو وہ بتانے کا فی الوقت وقت نہیں ہے۔ دیگر اور میقاتیں ہیں دنیا کے دوسرے ممالک سے آنے والوں کے لیے، لیکن ہم ہندوستانیوں کے لیے یلملم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو لوگ اپنے ملک ہندوستان سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں، فلائٹ ان کی پہلے مدینہ ہے، بعد میں ان کو مکہ لے جانے والے ہیں ٹریول ایجنٹ یا پھر اور جس طریقے سے جا رہے ہیں، تو وہ احرام کا مسئلہ گھر سے نہیں ہے، اور سعودی ایئر لائنز ہے تو سعودی ایئر لائن میں بھی انہیں احرام بننے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینے میں احرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام کا تعلق مکہ سے ہے، عمرہ اور حج سے ہے۔ مدینہ پہنچے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے قبر کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام عرض کرے، اور پھر جنت البقیع گئے اور ریاض الجنہ جو ہے وہاں پر نماز پڑھے، وہاں پر رہے۔ پھر جب وہ لوگ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہاں سے لے کر مکہ لانے والے ہیں تو ذوالحلیفہ میقات ہوتی ہے، ذوالحلیفہ میقات ہوتی ہے، اس کا آج جو نام ہے ابیار علی، ابیار علی۔ وہاں پر بسس والے لے جاتے ہیں، روکتے ہیں، وہاں پر حمامات ہیں نہانے کے لیے، اور پھر وہاں سے احرام لوگ باندھتے ہیں، وہاں سے نیت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں۔ جن کا فلائٹ مدینہ کو نہیں ہے، اپنے گھر سے ڈائریکٹ جدہ ہے، حیدرآباد یا انڈیا میں جہاں کہیں سے بھی جا رہے ہیں ڈائریکٹ جدہ ہے ان کا فلائٹ، تو کیا کرنا ہے؟ جدہ ہے تو وہ لوگ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور سعودی ایئر لائنز ہے تو اس میں فلائٹ کے آخر میں ٹیل پر نماز کے لیے ایک چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی ہے پریئر روم کے طرح، وہاں پر پردے رہتے ہیں، اس میں آپ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں۔ سعودی ایئر لائنس نہیں ہے، دوسری ایئر لائنس ہے، ایئر انڈیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس میں تو کوئی سہولت نہیں رہتی احرام باندھنے کی، لہذا آپ اپنے گھر سے یا پھر ایئرپورٹ پر بھی اگر آپ پہلے سے جان رہے ہیں کہ آپ جس سٹی سے انڈیا سے اڑ رہے اس سٹی کے اس ایئرپورٹ پر نہانے کا اور انتظام ہے، احرام باندھنے کا روم پریئر روم ہے، تو آپ وہاں سے کر سکتے ہو، نہیں تو اپنے گھر سے باندھ لیجئے۔ احرام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ زیر ناف بال صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں مرد و عورت، ناخن تراش لیں، مونچھیں کتر لیں، داڑھی تو چھوڑ دو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں ہاتھ لگانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ عورتیں مرد زیر ناف اور بغل کے صاف کرنے کے بعد، ناخن تراش لینے کے بعد غسل کر لیں، اور پھر جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام کے کپڑے پر خوشبو نہیں لگانا ہے۔ احرام پہن لیے، سلے ہوئے کپڑے مرد حضرات نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے، بنیان بھی نہیں پہن سکتے، یعنی انڈر گارمنٹ نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو اس طریقے سے یہ ایک کپڑا ہے، یہ اوڑھنا ہے، اور یہ ازار ہے، اسے ردا کہتے ہیں، اوڑھنا چادر، اور یہ جو پہنے ہیں تہبند اسے کہتے ہیں ازار۔ مردوں کے لیے یہ احرام کا خاص لباس ہے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی لباس خاص نہیں ہے۔ عورتیں جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، بس چمکی وغیرہ کے یا اور جس میں گرمی ہو وغیرہ ایسا کپڑا نہ لے جائیں اور نہ پہنیں، جس میں آپ کے لیے آسانی ایسے کپڑے عورتیں پہنیں۔ عورتیں مہندی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے جانے کے وقت، کیوں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ نے قرآن میں کہا آپ اپنی زینت کو چھپانا ہے، تو آپ مہندی نہیں لگانا، کیونکہ مہندی لگانا زینت ہے، اور زینت آپ کے محرم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ غیر مرد آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ کھلے رہیں، مہندی وغیرہ۔
انگوٹھی نہ پہنے عورتیں، کیونکہ وہ بھی زینت کے لیے پہنتے ہیں۔ کیوں ایسا بول رہا ہوں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تنتقب المحرمہ، محرمہ عورت نقاب نہیں لگانا اور خفاز بھی نہیں پہننا، یعنی دستانے، ساکس وغیرہ نہیں پہننا ہے نا، تو پیر میں بھی ہاتھ میں بھی مہندی وغیرہ انگوٹھی وغیرہ نہیں ہے۔ عورتیں یاد رکھیے بات، کمپلیٹ حجاب ان کو پہننا ہے، صرف نقاب نہیں۔ اور ان کا جو دوپٹہ رہے گا وہ دوپٹے کو ایسا کھینچ لینا ہے چہرے پر، دوپٹے کو سامنے ایسا کھینچ لینا ہے، فیس پیس نہیں پہننا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے۔ محرمہ عورت، ایک یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے محرم، دوسرا ہوتا ہے محرم۔ محرم یعنی احرام کی حالت والے مرد کو کہتے ہیں محرم۔ محرمہ عورت احرام کی حالت میں، احرام کا کپڑا نہیں ہے لیکن احرام کی نیت میں ہے وہ، محرمہ۔ محرم یعنی عورت کا محرم، محرم احرام کی حالت والا مرد، محرم یعنی باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، اور جو محرم ہے دادا، نانا، چاچا، تایا، ماموں، خالو اور پھوپا محرم نہیں ہے، جو محرم ہے۔ تو یاد رکھیے محرم عورت کے لیے سفر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور محرم یعنی عورت کا کوئی محرم مرد۔ محرم یعنی مرد احرام کی نیت والے، احرام کے کپڑے والے، عورت کو محرمہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا لا تنتقب المحرمہ، محرمہ عورت نقاب نہیں پہننا۔ اس کے علاوہ جو احرام کی نیت والی عورتیں نہیں ہیں انہیں نقاب بھی پہننا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جی۔ تو وہ اپنے جو کپڑے پہنتے ہیں عورتیں وہ کپڑے پہن لیں، خوشبو نہ لگائیں، اور مرد اپنا ردا اور ایزار، چادر اوپر اوڑھنے کی اور تہبند پہن لیں اور نکل جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر سے ہی آپ نیت کریں، آپ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں، اور ہر فلائٹ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم لوگ میقات پر سے گزریں گے اگلے 30 منٹ بعد، اور جب میقات سے گزرتے ہیں تب بھی فلائٹ میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلائٹ میں بیٹھیں گے اور جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے اور پھر سو جائیں گے، 5.5 گھنٹے کا سفر ہمارے حیدرآباد سے جدہ، تو ہم سو جائیں گے اور میقات پر نہیں اٹھ پائیں گے، اناؤنسمنٹ نہیں سن پائیں گے، اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ نیت کر لیجئے فلائٹ میں بیٹھ کے، اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بها الی الحج، جو میں نے آپ کو دیا ہوں اس کے اندر یہ ہے، حج تمتع والوں کی یہ نیت ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لبیک، حاضر ہوں میں آپ کے لیے، عمرتن، عمرہ کے لیے، متمتعا بها الی الحج، حج تمتع کے لیے بھی یہ نیت ہے۔ اگر بندہ صرف لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن بھی کہہ رہا ہے، کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہم لبیک عمرتن کہنے کے بعد بندہ بندی احرام کی نیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے جو پابندیاں شیخ رئیس اللہ سلفی صاحب نے بیان کی آپ لوگوں کو یاد ہو گئے، اپنے لیے رشتے کی بات نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، کسی اور کا نکاح نہیں کرانا، کسی اور کا رشتے کی بات نہیں کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، پرفیوم نہیں استعمال کرنا، عطر نہیں استعمال کرنا احرام میں، مرد و عورت، شکار نہیں کرنا حرم پہنچنے کے بعد۔ تو وہ جو احرام کی پابندی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو احرام کی پابندی شروع ہو گئی اللہم لبیک عمرتن کہنے سے، وہاں پر لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ ہیں۔ یہ بولنا ہے مردوں کو زور سے، عورتوں کو اپنے منہ میں آہستہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں،
لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں آپ کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں میں آپ کے لیے۔ ان الحمد، تمام تعریف آپ کے لیے ہیں، والنعمت، اور تمام نعمتیں آپ ہی کی ہے، لک والملک، اور تمام بادشاہت پوری کائنات کی آپ ہی کی بادشاہت ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تلبیہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، اور یہ تلبیہ ہم مسلمانوں کا، توحید کے عقیدے اعمال والوں کا تلبیہ۔ مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، حاضر ہے ہم اللہ تیرے لیے حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں سوائے ان شریکوں کے جنہیں تو نے کچھ پاورز، ملکیتیں دیا ہوا ہے، یعنی 360 بت جو کعبے کے اندر تھے ان کو جو تو نے پاورز دیا، ملکیتیں دیا، سوائے ان شریکوں کے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں تیرے لیے۔ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، ان کا تلبیہ وہ تھا۔ ہمارا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے، یہ مرد حضرات زور زور سے، عورتیں پھر فلائٹ میں کھانے کچھ پہنچا وغیرہ، کھائے پیے، سونا چاہے سو گئے، میقات پر سے بھی گزر گئے، اناؤنسمنٹ میں نہیں اٹھے، یا آپ جاگ رہے تھے، آپ کی نیت ہے کہ میقات کا اناؤنسمنٹ پر ہی میں لبیک اللہم لبیک عمرتن بولوں گا اور تلبیہ وہاں سے شروع کروں گا، تو بے شک آپ کی مرضی ہے، میقات پر سے آپ کریے۔ جی، جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں سے بسس، حج ہاؤس سے جو جا رہے ہیں وہ، یا ٹریول ایجنٹ سے جو جا رہے ہیں وہ، یا پرائیویٹ جو جا رہے ہیں وہ لوگ اپنا جدہ ایئرپورٹ اترنے سے لے کر مکہ میں ہوٹل اپنی جہاں پر ہے، رہائش جہاں پر ہے، وہاں پر پہنچنے تک لبیک اللہم لبیک بولتے رہنا ہے۔ اب آپ سفر سے تھکے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پر امیگریشن پر بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے تکلیف، ساتھ میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد بھی ہیں، اور دیگر عورتیں، بچیاں وغیرہ ہے، آپ مرد جوان دوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں پر، نمازیں جو فلائٹ میں نہیں ہو پائی آپ سے، فلائٹ پہلے تو پڑھ لیں، نہیں ہو پائی تو جدہ ایئرپورٹ اترتے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نکل کے جا رہے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد، اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پسینے سے شرابور تھے اور آپ کو شاور لینا ہے، تو بغیر صابن کا آپ اپنا احرام اتار کے شاور لے سکتے ہیں۔ عورتیں بھی شاور لینا چاہ رہے، شاور یعنی شاور بول رہا ہوں، صابن وغیرہ کا استعمال نہیں، صرف شاور، کیونکہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے، پھر وہ خوشبو رہے گی پھر وہ احرام وغیرہ وغیرہ میں، لہذا جو ہے آپ اب جب آپ شاور لے رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہاں ہوٹل پہ آپ اپنے پہنچ گئے، پھر وہاں سے اب حرم آنے کے وقت آپ تلبیہ لبیک اللہم لبیک بول رہے ہیں۔ پھر آپ حرم جب پہنچ گئے تو جو نماز کا وقت وہاں پر ہے، آپ پہلے نماز ادا کریں گے، بعد میں عمرہ، پہلے نماز پڑھ لیے، پھر ساحات حرم یعنی مسجد حرم کے بالکل باہر جو آنگن، جو ساحات ہے، اس میں آپ پڑھ لیے نمازیں، مسجد میں بھی داخل ہو کے پڑھ لیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوئے، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھتے وقت مرد یہ دیکھیں کہ آپ کا کندھا ڈھکا ہوا ہی رہنا ہے، یہ احرام کا کپڑا۔ عورتیں یاد رکھیں کہ غیر مرد زیادہ رہتے ہیں، آپ اپنا دوپٹہ جو اوڑے ہوئے ہیں، فیس پیس نہیں پہنے ہوئے ہیں عورتیں، دوپٹہ جو اوڑے ہوئے ہیں وہ چہرے پر کھینچ لیں، کیونکہ چہرہ زینت ہے، سب سے بڑی زینت ہے چہرہ، لہذا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھنا، آپ وہ کر لیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد مرد حضرات اب جب صحن یعنی مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس میں داخل ہو رہے، عورتوں کو لے کر، ویل چیئر والے اگر ساتھ ہیں ان کو لے کر، تو ہے سب بنائے گئے ہیں، سب وہاں داخل ہو گئے، اور آپ
وہاں داخل ہونے کے وقت ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ لوگوں نے یہ گمراہی پھیلائے ہیں کہ کعبے پر پہلی نظر جس کی پڑے گی وہاں پر دعا ہوگی، لہٰذا نظر نیچے ہی رکھ کے پہنچو، اور جب کعبے پہ نظر پڑی تو جو دعا کرے وہ قبول ہوتی۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اولیاء اکرام محدثین سے بھی ثابت نہیں ہے، لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ آپ کعبے کو دیکھیے، دیکھ سکتے ہیں، کوئی دعا کعبے کو دیکھ کر قبول ہونے والی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحن میں مطاف میں اتر گئے ہیں، اب مرد حضرات کیا کریں گے؟ مرد حضرات اپنا سیدھا کندھا یہ کھول لیں گے، یہ سیدھا کندھا کھول لیں گے، اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طواف قدوم۔ پہلا طواف عمرہ اور حج کا، اسے کہتے ہیں طواف قدوم۔ 3 طواف یاد رکھ لیجئے، حاجی لوگ صرف عمرہ کو جو جا رہے ہیں وہ طواف قدوم ہی ان کا بس ہے، لیکن حج والے طواف 3 یاد رکھیے۔ پہلا طواف قدوم، جس میں ہی مردوں کو اپنا سیدھا کندھا کھولنا ہے اور اپنا کندھے کے بغل کے نیچے سے کپڑے کو اتارنا ہے۔ پھر دوسرا جو طواف ہے وہ یوم النحر کے دن طواف افاضہ یا اردو میں طواف زیارت، عربی میں طواف افاضہ۔ یوم النحر کے دن اگر کوئی کر رہے یعنی 10 تاریخ کے دن، یا ایام مینا گزار کر 12 کو کوئی نکلنا چاہ رہا ہے یا 13 کو نکلنا چاہ رہا ہے، تو ایام مینا کے بعد جب مکہ پہنچے تو وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 13 کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ طواف یاد رکھیے، حاجی لوگ پہلا طواف قدوم میں یہ ہے کندھا کھلا رکھنا، پورے 7 چکر۔ طواف افاضہ، طواف زیارت جسے کہتے ہیں، اس میں احرام کی شرط نہیں ہے، آپ مینا میں اپنا احرام کھول کر، وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آپ آ سکتے ہیں سیدھے کپڑے پہن کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کے لیے۔ صرف طواف قدوم میں یہ کیفیت میں آپ رہیں گے۔ تیسرا طواف جو یاد رکھنا ہے حاجی کو وہ ہے طواف وداع۔ 3 ہی طواف ہے حج والوں کے لیے۔ پہلا عمرہ کے وقت طواف قدوم، حج افراد والوں کے لیے طواف قدوم ہے، سنت ہے۔ پہلا طواف، دوسرا زیارت، طواف افاضہ، تیسرا طواف وداع۔ تو جب آپ طواف قدوم کے لیے داخل ہوئے ہیں، عمرہ والا طواف، حج تمتع والے، اپنا سیدھا کندھا کھول دیا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دوں یہاں پر، اللہ کی قسم، میں 2011 سے مستقل 9 سال میں پہلی مرتبہ یہ احرام کی حالت میں ویڈیو کے سامنے ہوا۔ 9 سال میں کوئی مجھے میری فوٹو احرام میں نہیں دکھا سکیں گے۔ آج پریکٹیکل بتا رہا ہوں اس لیے میں یہاں پر ایسا بیٹھا ہوں۔ ان 9 سالوں میں میری کوئی ایک فوٹو آپ طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، حج عمرہ کے ارکان کرتے ہوئے نہیں دکھائیں گے، نہیں کرتے ہوئے کہیں بیٹھا ہوا بھی احرام کی حالت میں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں، نہ سیلفی لیا نہ کسی اور سے لینے دیا۔ کیوں معلوم؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے وَلِلَّهِ، اللہ کے من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ 1521 نمبر حدیث صحیح بخاری۔ ترجمہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من جو کوئی شخص حج للہ، حج کرے اللہ کے لیے، سیلفیوں کے لیے حج نہیں، ویڈیوز بنانے کے لیے حج نہیں، فوٹوز لینے کے لیے حج نہیں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو دکھانے، دوست احباب دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے حج اور عمرہ نہیں، من حج للہ، اللہ کے حج۔ میری ریکویسٹ ہے جو حج کو جا رہے ہیں، آپ اپنی ہوٹل میں، اپنے سوٹ کیس میں، اپنے بیگ میں اپنا اسمارٹ فون رکھ کے جائیے۔ 8 ذوالحجہ کو جب آپ جائیں گے، وہ بولو نہیں چاہیے، صرف اور صرف چھوٹا ہلو بولو والا فون سم ڈال کے لے جائیے، اسمارٹ فونز آپ نہ لے جائیں۔
8 ذوالحجہ آپ حرم میں رہ رہے ہیں, ہوٹل میں رہ رہے ہیں, آپ کے پاس اسمارٹ فون رکھیے, IMO پہ بات کرنی ہے وغیرہ جو کوئی بھی سہولت ہے واٹس ایپ وغیرہ سے کچھ اگر کانٹیکٹ ہے تو. لیکن 8 ذوالحجہ سے مینا سے واپس اپنے ہوٹل مکہ آنے تک اسمارٹ فون نہ استعمال کریں. ریکویسٹ تو اللہ کے حج کرنا ہے, من حج للہ, جو اللہ کے حج کرے فلم یرفث, اس نے فحش بات نہیں کیا, گالی گلوچ نہیں کیا, ولم یفسق, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, رجع کیوم ولدتہ امہ, تو وہ لوٹے گا ایسے جیسے اس کی ماں کے بطن سے جس دن پیدا ہوا تھا بغیر گناہ کے. جب پیدا ہوتا تو بندہ گنہگار رہتا ہے نہیں, تو جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے وقت گنہگار نہیں تھے ویسے لوٹیں گے آپ بے گناہ ہو کر, یعنی گناہ بھول جائیں گے, ویسے لوٹیں گے آپ اگر آپ یہ حدیث پر عمل کر لیں گے. 1521 صحیح بخاری. جھگڑا فساد, گالی گلوچ, جھوٹ, چوری, غیبت وغیرہ ہاتھ سے نہیں, زبان سے نہیں, کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے, اور نبی کے طریقے کا عمرہ حج کریں انشاءاللہ, حج مبرور میری. تو یہ یاد رکھیے کہ پھر میں طواف قدوم بتا رہا ہوں, جلدی جلدی بتاؤں گا. طواف قدوم میں مرد حضرات اپنا 7 چکر میں یہ کریں گے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے طواف کرتے ہوئے 3 چکر کے بعد چوتھے چکر میں ڈھانپ لیتے ہیں. نہیں ڈھانپنا ہے, کھلا ہی رکھنا ہے 7 چکر. آپ جب ایک کھول لیے پہنچ گئے, گرین لائٹ اپوزٹ میں لگائیے حجر اسود کے طرف. بہت بھیڑ رہتی ہے, آپ نہیں پہنچ پاتے بوسہ دینے کے حجر اسود کے, تو آپ سیدھے ہاتھ سے کیا کریں گے, اشارہ کریں گے, اور عورتیں بھی مرد بھی سیدھے ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے پہلے چکر پر جب سٹارٹ کر رہے ہیں تب بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر پہلے چکر, اور وہاں سے شروع کر کے مرد حضرات آہستہ آہستہ دوڑے جیسے کریں گے. 3 چکر رمل کہتے ہیں. طواف قدوم میں ہی ہے یہ رمل کرنا. طواف زیارت اور طواف وداع میں رمل نہیں ہے. عام دنوں میں جو آپ رہیں گے مکہ میں تو جتنے بار طواف کرنے جائیں گے اس میں بھی رمل نہیں ہے, صرف طواف قدوم میں رمل ہے. طواف قدوم یاد رکھیے, کندھا کھلا رکھا ہوں میں, یاد رکھیے میں کندھا ڈھانپ لوں گا طواف قدوم کے بعد والے چیزوں میں. تو رمل یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دوڑنا, اسے رمل کہتے ہیں. مرد حضرات بھی دوڑنا ہے, عورتیں بھی, عورتیں عام چل چل, ارے میری بیوی چھوٹ جائے گی وغیرہ. آپ اتنا بھی نہ دوڑیے کہ بیوی یا بیٹی یا بہن یا دادی نانی جو کوئی بھی ساتھ میں عورت ہے وہ چھوٹ جانے کا ڈر ہے. آپ آہستہ ایسا قدم دوڑائے جیسا اٹھا کے رکھیے, اپنے شولڈرز کو ہلائے جیسے, ٹھیک ہے. رمل کریں 3 چکر. پہلا جب مکمل ہوگا آپ کا, تو مکمل ہونے سے پہلے اگر رکن یمانی کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں بھیڑ نہیں ہے, بھیڑ تو رہتی ہے, اگر بھیڑ نہیں ہے استلام کریں گے. یہ کونا ہے, یہ کونا کھلا ہوا ہے, یہ کونا جو ہے رکن یمانی کا کھلا ہوا ہے, اتنا کپڑا بنا کعبے کا ملا نہیں ہو اس رکن یمانی. ایسا اللہ اکبر کہیں گے, بس بات نہیں, چھوڑنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ رکن یمانی پر بھی چھوڑ رہے ہیں, نہیں چھوڑنا, استلام کرنا اللہ اکبر ہے. اور اگر بھیڑ ہے, استلام کا موقع نہیں مل رہا ہے, یعنی ہاتھ لگانے کا رکن یمانی کے اس کونے پر اینڈ تک رکن یمانی, اگر آپ کو نہیں مل رہا موقع تو آپ کیا کریں گے, نہ بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے, نہ اللہ اکبر بولیں گے, آپ دور سے چل کے چلے جائیں گے. تو رکن یمانی سے پھر حجر اسود تک آپ دیکھیں گرین لائٹ وہاں ہے, حجر اسود وہاں ہے, ہاں یہ رکن یمانی ہے. گرین لائٹ کے اپوزٹ والا حجر اسود ہے, اس کونے سے پہلے والا جو کونا ہے کعبے کا, یہ رکن یمانی ہے. اس رکن یمانی سے حجر اسود تک مجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے. یہ اتنی جگہ پر جو دعا پڑھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں. رکن یمانی سے حجر اسود تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھنا ہے وہ سکھائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے چکر میں, پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب آپ پہنچ گئے حجر اسود پہ تو آپ پھر سے اشارہ کریں گے سیدھے ہاتھ سے, دونوں ہاتھ سے, صرف ایک ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے آپ کریں گے. مرد اور لوگ 2 ہاتھ سے کرتے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, آپ نہیں کرنا غلطی, آپ ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا. سیکنڈ ٹائم اب آپ جب چکر شروع کر رہے ہیں, ایک مکمل ہوا, اب سیکنڈ ٹائم صرف اللہ اکبر بولیں گے. تو ایسے ہی آپ 6 مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے.
کندھا ڈھانک لیں۔ مرد حضرات جب اپنا کندھا ڈھانک لیے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ آیت ہے نا قرآن میں۔ اب مقام ابراہیم کے پاس ہی میں 2 رکعت پڑھوں گا، بلکہ کچھ لوگ ضد کرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو طواف کرنے والے جب وہ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر سے بھی چلے جاتے ہیں، انگال کے ان کو، ایسا میں دیکھا ہوں۔ 9 سال میں جو تجربہ کیا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہاں پر پڑھنے کا، تو آپ مسجد حرم میں کہیں بھی سترا دیکھیے، پلر ہے یا بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں وغیرہ وہاں پر، یا قرآن رکھے ہوئے ریکس ہے، یا پھر زمزم کے جو ہے وہاں پر بوٹلز ہے بڑے بڑے، وہاں پر آپ اس کو سترا بنائیے، اپنی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ طواف کے بعد والی 2 رکعت جو نماز پڑھنا ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، مرد عورت۔ اس کے بعد اب آپ وہاں پر تھوڑا آگے جائیے، زمزم رکھا ہوا ہے، زمزم پی لیجئے۔ اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو دعا کر سکتے ہیں۔ طواف کے چکروں میں میں نے کچھ بھی دعا سکھایا کیا؟ ربنا آتینا کے علاوہ نہیں سکھایا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رکن یمانی سے حجر اسود تک اتنی دعا، خاص وہی دعا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 کونوں میں جو آپ چل رہے ہیں 7 چکر میں، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں مصحف لے لو، قرآن پڑھ لیتے چلو، یا نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آیت الکرسی، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفاتحہ، یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جو دعا 40 ربنا جو ہے 40 ربنا، اس میں سے وہ ربنا پڑھو جو جو آپ کو یاد ہے۔ قرآن میں جو ربنا آتنا فی الدنیا جیسی جو ربنا سے شروع ہونے والی دعا ہے وہ پڑھو، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگ چھوٹی چھوٹی کتاب لاتے، پہلی چکر کی یہ دعا پڑھ رہا، دوسری چکر کی یہ دعا، رسول اللہ سے وہ ثابت نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر دعا کرنا چاہ رہے ہیں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں، بہت دعائیں کرو، گڑ گڑا کے اردو زبان میں کرو، جو لینگویج آپ کی اس لینگویج میں دعا کرو۔ طواف کرتے وقت بھی جو لینگویج آپ کی ہے اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا۔ جب آپ 2 رکعت یہ پڑھ لیے طواف کے بعد کی، یاد رکھیے کچھ مرد لوگ طواف کے بعد بھی کندھا کھلا ہی رکھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، نہیں، کندھا ڈھانک دینا ہے، ٹھیک۔ پڑھ لینے کے بعد آپ پہنچے، زمزم پی لیے، اب اس کے بعد آپ صفا کی طرف گئے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی قرآن کی آیت ہے نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا سے شروع کیا اس آیت میں، مروہ پہلے نہیں کہا اللہ نے، اس لیے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ بولنا ہے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے وقت۔ قریب پہنچ گئے صفا کے، اب آپ پہاڑ دیکھ لیے، وہاں پر پہاڑی پہ چڑھتے وقت وہاں پر ماربلز بچھا ہوا ہے، پہاڑ دور رہتا، آپ دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، تختی لگی ہوئی ہے، پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ پہنچ گئے وہاں پر، وہ جو فرش بچھی ہوئی ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہے، قبلے کے رخ ہے وہ، آپ اپنے فرش اپنے پیروں کی طرف وہ فرش پہ دیکھ لیجیے، ہاں یہ ڈائریکٹ قبلے کی طرف ہو رہا، سامنے سے کعبہ دکھ رہا ہے۔ اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ کر رہے ہیں تو کعبہ دکھتا ہے، لیکن آپ نیچے سلار میں اگر صفا مروہ میں سعی کر رہے ہیں یا پھر اوپر تو کعبہ نہیں دکھتا ہے، تو آپ قبلہ رخ کیسا سمجھنا بولے تو وہ فرش کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں صفا کی طرف، ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے اور پھر چلے آتے، 2 ہاتھ سے اشارہ کرتے چلے آتے، آپ وہ غلطی نہیں کرنا، آپ پہلے قبلہ رخ آرام سے سکون سے کھڑیے، قبلہ رخ، اللہ اکبر 3 بار بولنے کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس کے بعد
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا ہے، میں جو دیا اس میں ہے. یہ آپ کے ساتھ رکھیے، بہت قیمتی چیز ہم نے آپ کو دیے ہیں. یہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف والی ایک بھی بات اس میں نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عمرہ اور حج ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہم نے دیے ہیں میٹیریل. یہ دعا 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اور کچھ دعا اردو میں یا جو لینگویج میں آپ دعا آپ کو آتی ہے کرنا چاہ رہے کیجئے، یا کچھ عربی کے اور دعائیں کرنا ہے کریے، نہیں تو اسی پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. یہ پڑھ کے اب صفا سے اترتے ہوئے آہستہ آپ جو ہے مروہ کی طرف چلنا. کیا میں فی الوقت اپنا کندھا کھلا رکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، صرف طواف قدوم میں کندھا کھلا رکھنا ہے، سعی میں بھی کندھا ڈھکا ہوا ہی رہے. ٹھیک ہے. مروہ کی طرف آپ جب چل رہے ہیں تو جو دعا آپ کر سکتے ہیں اردو میں یا جو لینگویج آپ کی ہے اس میں کریے، اور اگر آپ عربی میں جو کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کریے، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ بولتے رہیے. ٹھیک ہے. وہاں سے جب آپ صفا سے اتر کے مروہ کی طرف چلیں گے تو گرین لائٹس آتی ہیں ایک حصے میں، تو وہاں پر آپ مرد حضرات دوڑیں گے تیز. طواف قدوم میں رمل جو کرے تھے آہستہ آہستہ دوڑے جیسی چال چلنا ہے وہ، لیکن یہاں پر صفا مروہ کے درمیان میں جو گرین لائٹس ہیں وہاں پر دوڑنا ہے تیز مردوں کو. بزرگ اپنی استطاعت کے مطابق قدم دوڑا لے، عورتیں تو عام چال چلنا ہے کیونکہ ان کے بدلے کا ہماری اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجر علیہ السلام دوڑ رہی ہیں. عورتیں عام چال چلیے، مرد دوڑیں گے. جیسا گرین لائٹ سٹارٹ ہو رہی وہاں سے دوڑنا ہے، جہاں اینڈ ہو رہی وہاں پر رکنا ہے صفا مروہ کے درمیان. پھر وہاں سے عام چال چلنا ہے اپنی لیڈیز کے ساتھ، مروہ پہ چڑھنا ہے. جو دعا کرنا ہے کرتے جائیے، بات چیت نہ کریے. مروہ پہ پہنچ گئے، پھر وہی دیکھیں گے آپ مروہ سے کعبہ نہیں دکھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو نماز پڑھنے کا جو فرش ہے، جو سفید فرش جو بچھا ہوا ہے وہاں پر، وہ قبلہ رخی بچھایا گیا ہے. تو آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں. پھر وہاں پر بھی ہاتھ چھوڑ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولیں. پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جیسا اٹھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھنا ہے. میں ایک چیز بھولا صفا پر جو پڑھنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھنا ہے. جو آپ اپنا سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اوپر ایسا رنگ بنی ہوئی ہے صفا پر جہاں پر یہ آیت لکھ دی گئی ہے. وہ آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو دیکھ کر پڑھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صفا پہ پڑھنا ہے آیت، لیکن مروہ پہ یہ آیت نہیں پڑھنا ہے. مروہ پہ صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ دعا کرنا ہے جو ابھی سکھایا، پھر اتر کے مروہ سے صفا کی طرف چلتے ہوئے جانا. یہ ایک چکر مکمل ہوا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. دوسرا چکر شروع ہوا، دوسرا چکر شروع ہو رہا. اب یہاں پر جہاں گرین لائٹ سٹارٹ ہو رہی مروہ سے صفا جانے کے طرف بھی، تو مرد جہاں سٹارٹ ہو رہی گرین لائٹ وہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے، جہاں گرین لائٹ اینڈ ہو رہی وہاں پر رکنا ہے. عورتیں عام چال چلنا ہے. پھر وہاں پر رکنا ہے، اپنی عورتیں آ جائے گی، آپ اپنی عورتوں کے ساتھ پھر مروہ پہ چڑھنا ہے، صفا پہ چڑھنا ہے. صفا پہ چڑھ کے پھر وہی کچھ کرنا ہے، یعنی دعا 3 بار اللہ اکبر اور 3 بار وہ دعا ہاتھ اٹھا کر، اور پھر وہ ان الصفا و آیت. پھر ویسے ہی آپ کو اتر کے مروہ جانا ہے. یہ دوسرا چکر مکمل ہوا. پھر ویسے ہی سیم دعائیں کرتے ہوئے تیسرا مروہ، مروہ سے صفا چوتھا، پھر صفا سے مروہ 5واں، مروہ سے صفا 6واں، پھر صفا سے مروہ 7واں. مروہ پہ آ کر 7واں چکر آپ کا مکمل ہوا. وہاں سے باب السلام کے باہر آپ جائیں گے تو وہاں پر حجام کی دکانیں ہیں. کچھ لوگوں کو باب السلام کے پاس آپ کھڑے ہو کر یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ قینچی لیتے ہیں، ادھر ایک ٹک ٹک، ادھر ایسا. مرد حضرات 4 جگہ کے بال اپنے سر کے تھوڑے تھوڑے کٹ کر لیتے ہیں. غلطی ہے، یہ نہیں کرنا ہے. مرد حضرات بہت زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو کمپلیٹ آپ منڈوائیے، آپ اپنا سر پورا صاف کروائیے، پورے بال صاف کروانا ہے آپ کو. اگر آپ پورے بال نہیں صاف کروانا چاہتے ہیں
مقصرین میں رہنا چاہتے ہیں آپ، محلقین میں نہیں مقصرین میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ پورے سر پر قینچی لگوانا ہے، صرف 4 جگہ کے تھوڑے تھوڑے نہیں، پورے سر پر قینچی لگوانا ہے، مقصرین یعنی قصر کرنا، چھوٹے چھوٹے کٹنگ کروانا، پورے سر کی کٹنگ۔ اگر گنڈو کرا لیا اپنی حیدرآباد کے ورڈز میں یعنی پورا منڈوا لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ احرام سے نکل سکتے ہیں، احرام کھول لیں گے۔ عورتیں بھی اپنی سر کے بال کے ایک دم جو چوٹی ہے، چوٹی کا اینڈ انگلی کے پور کے اتنا عورت کٹوا لے، ٹھیک ہے۔ حجام کی دکان سے قینچی پوچھے تو ملتی ہے، لے لیں اور کاٹ لیں۔ عورت کے چوٹی کے اینڈ حصے کا ایک انگلی کے پور اتنا کاٹنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ عمرہ مکمل، مردوں کا عورتوں عمرہ۔ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ احرام کی پابندی میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ بوسہ دینا یا سیکشول انٹرکورس کرنا، وہ سب پابندیوں میں تھے۔ سفر حج کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے نکلے، سمندری جہاز سے لمبا ٹائم ہے، روم ہے، سیکشول انٹرکورس وغیرہ نہیں، عمرہ کی پابندیوں میں یہ چیز ہے، بوسہ وغیرہ نہیں۔ جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تب حج کے تاریخوں کا انتظار کر رہے ہیں، 8 ذو الحجہ کا، تب تک آپ حرم میں رہ رہے ہیں، ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سیکشل انٹرکورس کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر اجازت ہے آپ کو، آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے ہیں عمرہ سے نکلنے کے بعد۔ حج تمتع والوں کے لیے یہ بات ہے۔ اب آپ ہوٹل سے حرم آ رہے ہیں، 5 نمازیں حرم میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے آپ اگر عزیزیہ میں اگر ڈالے گئے ہیں، حج ہاؤس والے جو ہے ہوٹلس عزیزیہ میں رکھتے ہیں، تو آپ بہت دور ہیں، نہیں آ سک رہے 5 ٹائم حرم، تو آپ وہاں کی ہی مسجدوں میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ حرم میں ہے انشاءاللہ، وہاں نمازیں پڑھ لیں آپ، اور پھر آپ جو ہے 1-2 نماز کے لیے حرم آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے آپ پہنے ہوئے الحمدللہ احرام کھول دینے کے بعد عمرہ کے، تو آپ الحمدللہ جتنے چاہے اتنے طواف کرو، ہر نماز کے بعد 1 طواف کرو، جتنے چاہے طواف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ کے دن میکسیمم تو ہوتا یہ ہے کہ 7 تاریخ کی آدھی رات کو ہی بسس بھر کے جو ہے ٹریول ایجنٹس ہو یا معلم لوگ جو ہے حج ہاؤس سے جو گئے ہوئے معلم لوگ 7 تاریخ کی رات ہی مینا میں پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا وہ بھی تجربہ ہے 7 تاریخ کی رات کو ایک حج میں، ویسے تو 2 تجربے میرے صبح مینا میں صبح جانے کا ہے، لیکن ایک میرا وہ تجربہ ہے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ سلے ہوئے کپڑے ہی پہن کر اپنی ہوٹل سے مختصر آپ کا وہ 5 یا 6 دن کا توشہ 8 9 10 11 12 13 اگر رکنا چاہ رہے کوئی تو، کیونکہ اللہ نے اجازت دیا ہے 12 کو بھی آ جا سکتے ہیں 13، تو 5 یا 6 دن کا جو آپ کا مینا سے لے کر واپس مکہ آنے تک کا جو سفر ہے، اس کے لیے جو آپ چھوٹا سا ہینڈ کیری آپ کے پاس رکھے کپڑے، ایک ایکسٹرا احرام، اگر آپ جو ہے مینا کی رات 8 کے دن 9 کی رات جب سو رہے ہیں احتلام ہو جائے تو احرام کا کپڑا، کیونکہ یہ بھی شکایتیں آتی ہیں، تو احرام کا ایک ایکسٹرا آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ 7 تاریخ کو جب رات میں پہنچا دی آپ کو معلم مینا میں، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ کریں گے کہ کپڑے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی جائیں گے، صبح فجر پڑھ لینے کے بعد چاشت کی نماز، اشراق کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ احرام پہن لے سکتے ہیں، اور وہاں جہاں پر جس مینا کے جس ٹینٹ میں آپ ہیں وہیں پر نیت کر سکتے ہیں، اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے، مرد عورت اللہم لبیک حجن بول سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو 8 تاریخ کی صبح لے جا رہے ہیں تو آپ اپنی ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیجئے، اور آپ جو ہے اللہم لبیک حجن نیت کر کے آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیے مکہ سے۔ آپ مینا پہنچنے کے بعد ظہر کے وقت میں 2 رکعت پڑھیں گے فرض، کوئی سنت نفل نہیں آگے پیچھے۔ عصر 2 رکعت پڑھیں گے آپ عصر کے وقت، 8 تاریخ یوم ترویہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو، لہذا اس دن آپ جو ہے ظہر کے وقت 2 رکعت اور عصر کے وقت عصر 2 رکعت فرض، آگے پیچھے کوئی سنت وغیرہ نہیں۔ مغرب 3 رکعت مغرب کے وقت، اور عشاء کے وقت 2 رکعت اور 1 وتر، سنت نفل کچھ نہیں۔ آپ لبیک اللہم لبیک مینا میں دن بھر بولتے رہے، اور جو قرآن پڑھنا ہے پڑھے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو آپ پڑھ رہے ہیں زیادہ لبیک اللہم لبیک اور
لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ 9 تاریخ کی رات شروع ہو گئی، یعنی 8 کا دن گزر گیا مینا میں، 9 کی رات شروع ہو گئی۔ 9 کی رات آپ جو ہے ذکر و اذکار کے بعد قرآن کی تلاوت وغیرہ عشاء اور وتر کے بعد کھا پی کر سو گئے۔ صبح اٹھنے کے بعد فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اگر آپ کو برش کرنا ہے، احرام کی حالت میں آپ برش کر سکتے ہیں۔ میں وہاں پر دیکھا جب میں برش کر رہا تھا تو لوگ جو ہے ٹوکے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں، خوشبو والی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ خوشبو والی چیز میں احرام پہ نہیں استعمال کر رہا ہوں، اب جسم پہ عطر نہیں لگا رہا ہوں، میں اپنا دانت صاف کر رہا ہوں۔ تو کر سکتے ہیں، برش پیسٹ آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں لے جانا چاہ رہے، مسواک ہی رکھنا چاہ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیے، 9 کی صبح فجر کی نماز آپ پڑھ لیے اور سورج نکلنے کا انتظار کرے۔ سورج نکلنے کے بعد اگر آپ کا ارادہ ہے میں پیدل کروں حج تو آپ نکل گئے پیدل، اگر عورتیں نہیں ہیں، صرف آپ اکیلے مرد ہیں، جوان ہیں، آپ کے پاس میٹرو ٹرین کا پاس ہے مینا سے عرفات کا، لیکن آپ نہیں جانا چاہ رہے، پیدل جانا چاہ رہے، آپ کی مرضی، جا سکتے آپ، کوئی آپ کو گناہ نہیں ہے۔ میٹرو ٹرین سے جانا چاہ رہے، بس سے جانا چاہ رہے، کار سے جانا چاہ رہے، جو سہولتیں آپ جائیے۔ مینا سے سورج نکلنے کے بعد 9 تاریخ کی صبح آپ عرفات کے لیے نکلے۔ غور کریے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ یہ حج 9 تاریخ کے دن یوم عرفہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الحج عرفہ، اصل حج عرفہ میں ٹھہرنا، صبح سے لے کر سورج ڈوب جانے کے بعد، سورج ڈوب جانا، اندھیرا ہونا، اس کے بعد عرفہ سے نکلنا ہے، عرفات کے میدان سے۔ تو یوم عرفہ جو ہے، عرفات میں جب پبلک جمع ہے، حجاج، اسے کہتے ہیں الحج عرفہ۔ اصل حج تو عرفہ کا دن ہے، الحج عرفہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق آپ میٹرو ٹرین سے گئے یا بس سے گئے یا پیدل گئے، عرفات میں پہنچ گئے۔ میدان عرفات میں جب پہنچے تو یہ لحاظ رکھنا بہت، اور کیا پڑھتے ہوئے پہنچ رہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ، لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ پیاس لگی، پانی پیو، جگہ جگہ بہترین ٹھنڈے پانی کا انتظام کیے ہوئے ہیں سعودی حکومت نے۔ اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل کرے، اور جو کچھ بھی کمیاں ہیں اللہ اس کو دور کرے، اور توحید والی اس سرزمین کو اللہ قیامت تک توحید و سنت والا بنائے رکھ، آمین۔ اور وہاں سے توحید و سنت پوری دنیا میں پھیلتے رہے، آمین۔ بہت حجاج کی خدمت کے لیے وہاں پر ہے سب۔ تو آپ پہنچ رہے ہیں عرفات، پہنچ گئے۔ اینڈ آف عرفات، بگننگ آف عرفات، یاد رکھیے، اینڈ آف عرفات، بگننگ آف عرفات، یاد رکھیے، کیونکہ آپ اگر میدان عرفات کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا، قربانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، یاد رکھیے۔ اور جو بندہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں پہنچا، اس کا حج ہی نہیں ہوا، کیونکہ ارکان میں سے ہے۔ اگر ایک بھی رکن، جی ہاں، جس نے 4 رکن ہیں اس میں ایک بھی رکن اگر مکمل نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، میں بتاؤں گا آگے انشاءاللہ۔ تو عرفات میں رکنا، عرفات میں ٹھہرنا، پورا دن سورج ڈوب جانے کے بعد نکلنا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلنا ہے عرفات کے میدان سے، یاد رکھیے۔ تو وہ اصل حج ہے، اگر وہ نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا۔ جی، تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی مسجد نمیرہ بنائی گئی ہے، نمیرہ مقام پہ مسجد نمیرہ، اگر آپ کا اسٹیشن میٹرو کا پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، دور ہو گئے آپ اور مسجد نمیرہ تک آپ نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ اپنے ٹینٹ میں ہی رہیے، مشقت میں خود کو نہ ڈالیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی مشقت میں نہ ڈالیے، آپ جہاں ہیں وہیں رہیے۔ آپ ماشاءاللہ قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہیں، آپ کے ساتھ 5-7 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، یا اور کچھ لوگوں کی تعداد دکھ رہی ہے، ایک اذان دیجئے ظہر کے وقت میں، 2 اقامت ہوگی، یعنی پہلے اقامت 2 رکعت ظہر کی نماز جماعت سے ادا ہو جائے، پھر فوراً کھڑے ہو جائیے، پھر دوسری اقامت ہو، عصر کی نماز 2 رکعت با جماعت ادا کر لیجئے۔ ایک حج میں میرے ساتھ ایسا ہوا، میں
پٹنے والا تھا. ایک حج میں ایسا ہوا کہ لوگ مجھے پیٹنے والے تھے. اللہ حفاظت کرے, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی توفیق و ہدایت دے کہ وہ لوگ رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کریں. جب میں نے کہا کہ بھائیوں آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں اور سنت نفل سب پڑھنا چاہتے ہیں, عرفات کے میدان میں آپ یہاں پر ہیں. ہم لوگ اپنے ٹینٹس میں جب تھے تب کی بات بتا رہا ہوں. ایک تو میرا حج میں مسجد نمیرہ پہنچا تھا میں, لیکن میں جب ٹینٹوں والے حج میں جب پہنچا, یعنی میٹرو ٹرین کے ذریعے سے, تب کی بات بتا رہا ہوں. میں نماز پڑھانا چاہ رہا تھا 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت اثر, جمع و قصر, جمع بین الصلاتین. مان رہے نہیں تھے, نہیں ہمارے مسلک کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے بول رہے تھے. جب میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, مت خراب کرو میرے بھائی آپ کا حج, میرے بھائی رسول اللہ پر ایمان ہے آپ کا, تو رسول اللہ نے کہا خذوا عنی مناسککم, رسول اللہ مناسک حج سکھائے ہیں, رسول اللہ کا یہ سبق ہے, لے لو بھائی. مسلک پہ نہ چلو بھائی, مسلک گمراہ ہے اور صراط مستقیم کا صحابہ والا راستہ ایک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو, یا پھر ان کے بعد کے محدثین ائمہ کا نام لو. ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو حدیث میں رسول اللہ کا طریقہ ہے, جو قرآن سے مل رہا ہے, بس وہی قرآن حدیث کو لے. تو جب میں بولنے لگا تو ایسا لگا کہ میں ان کے مسلک کے خلاف بول رہا ہوں, بلکہ لوگ مجھے پیٹنے کے لیے پہنچنے ہی والے تھے. لیکن میرے ساتھ بھی کافی لوگ تھے تو روکے, اور ہم بھی روکے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے, میرا کام تھا بولنا بتانا, اب آپ نہیں مان رہے تو آپ کی مرضی ہے, ہم تو باجنا. کیونکہ ٹینٹس کیا رہتے ہیں, ٹینٹس میں ہر مسلک کے ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں. اب اسی ٹینٹ میں آپ ہیں تو جب آپ یہ بولنا چاہیں گے تو جو ہے جھگڑے کرنے کی کوشش کرتے, تو آپ کے مطابق کرنا چاہ رہے نا. ہم حدیث سنانے پر بھی آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے, جھگڑا فساد مجھے نہیں چاہیے, مجھے میرا حج نہیں خراب کرنا ہے, آپ رہیے بیٹھیے, ہم اپنی جگہ پر لیتے. آپ کے ساتھ 5-7 لوگ 10 لوگ یا جتنے لوگ 60 لوگ جمع ہو گئے تھے الحمدللہ, اور میرے پیچھے 2 ظہر اور 2 عصر الحمدللہ پڑھ لیے تھے الحمدللہ. جب میں نے حدیثیں بتایا تھا تو لوگ آ گئے تھے, لیکن دیگر لوگ بیٹھے رہے, سنت پڑھے, 4 ظہر پڑھے, پھر عصر کے وقت 4 عصر پڑھے, لیکن ہم 2 ظہر 2 عصر. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے عرفات کے میدان میں 2 ظہر 2 عصر, ظہر کے وقت جمع و قصر. اس کے بعد بہت زیادہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ پڑھنا ہے. لیکن عرفات میں اگر زیادہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, تلبیہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ چوتھا کلمہ کے نام سے جو مشہور ہے وہ زیادہ پڑھنا ہے, کیونکہ نبی لوگ وہ پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پڑھے, ابراہیم علیہ السلام بھی چوتھا کلمہ زیادہ پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے آپ کو عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں زیادہ کیا پڑھیں گے, چوتھا کلمہ اور تلبیہ. اس کے بعد اردو میں جتنی گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اپنی لینگویج میں کرو, جس کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج میں کرو. عربی میں جتنی دعائیں ہوتی ہیں اللہ سے دعا کرو. کوشش یہ کرنا میں جہاں ہوں وہیں سے اللہ رب العالمین کو راضی کروں گا. میں عرفات کے میدان میں ہوں, مشقت اٹھا کے جبل رحمہ پہ جاؤں گا, جبل رحمت پہ چڑھوں گا نہیں, عرفات کی پہاڑی پہ چڑھوں گا, اس کی سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ جہاں پہنچ گئے ہیں عرفات کے میدان میں, آپ دیکھیں بگننگ آف حرم لکھا ہوا ہے, بگننگ آف عرفات لکھا ہوا ہے. آپ عرفات کے بگننگ یعنی اس میں داخل ہو گئے, عرفات گراؤنڈ کے اندر ہے, عرفات میدان میں آپ ہے, آپ اینڈ آف عرفات سے باہر نہیں گئے. الحمدللہ وہیں رہیے, اللہ اللہ کریے, اللہ کی عبادت کریے, جو دعا کرنا ہے. کوشش کریے کہ عصر کی نماز کے بعد تو کچھ بات نہ ہونے پائے. لنچ کر لیجیے آپ, الحمدللہ جو پینا ہے کھانا ہے, جو نعمت اللہ کی پہنچ رہی, آپ کوشش کیجئے کہ بات چیت سے آپ کا وقت خراب نہ ہو. آپ زیادہ تر اللہ رب العالمین کا ذکر. اس کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے جتنا گڑ گڑا کر, صبح سے بھی گڑ گڑا کر, لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے بھی جتنا گڑ گڑا کر, بس اب عرفہ کا وقت ختم پر ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. بہت جسم ہمارا گنہگار ہے اللہ, ہم سر سے پیر تک ہمارا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم نے کون سے گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں, انجانے میں کیے ہیں. یا اللہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے, اور ہمیں ایسا کر دے گویا کہ ہم اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا
اکبر, بہت دعا کریے, جو مانگنا ہے رب سے مانگیے. اور سب سے پہلے اگر کوئی چیز مانگتے تو توحید و سنت کی دولت میرے پاس میری موت تک رہے, میری موت کے وقت بھی میں ایمان پر مروں, لا الہ الا اللہ میری زبان پہ جاری رہے اور میں مر جاؤں. اللہ مجھے جنت چاہیے, جنت الفردوس چاہیے. مانگو اللہ سے. مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگو, دنیا کے مسلمان تکلیفوں میں سب کے لیے دعا مانگو. مانگو خود کے لیے مانگو, خاندان کے لیے مانگو, ہر ایک کے لیے مانگو. امن سلامتی کے لیے دعائیں مانگو. جب سورج ڈوب جائے تو آپ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے عرفات میں, مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے. 9 تاریخ کا دن گزر گیا, 10 کی رات شروع ہو گئی, مزدلفہ جانا ہے آپ کو. مشعر الحرام مزدلفہ آپ کو جانا ہے. مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے. آپ لبیک اللہم لبیک اور لا الہ الا اللہ اور جو ذکر و اذکار پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے عرفات سے نکلے. بس سے ہیں یا کار سے ہیں یا پیدل ہے یا میٹرو سے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ پہنچ گئے مزدلفہ. مزدلفہ آپ پہنچنے میں رات کے اگر 10 بج رہے ہیں نا, یاد رکھیے رات کے اگر 10 بج رہے, پیدل حج ایک مجھے تجربہ ہے, رات کے 10 بجے پہنچے عرفات سے, اتنی ٹریفک اتنا بھیڑ کی وجہ سے, تو آپ جب پہنچ رہے ہیں تب آپ کو مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنا ہے. یاد رکھیے مزدلفہ سے پہلے آپ مغرب عشاء نہیں پڑھیں گے, یہ رب کے نبی نے سکھایا ہے. تو آپ مزدلفہ پہنچیے, اذان دیجیے. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں کچھ لوگ وہاں پر آپ دیکھیں گے کوئی اذان دے رہے ہیں, کوئی اقامت دے رہے ہیں, کوئی جماعت کھڑی ہے. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اذان دیجیے, اقامت دیجیے, 3 مغرب پڑھیے فرض جماعت سے. خواتین کی صفیں مردوں کی صفوں کے پیچھے رہیں. پھر آپ اٹھ جائیے مغرب کے بعد, فوراً اقامت دیجیے, 2 رکعت عشاء کی فرض پڑھ لیجیے, کوئی سنت نفل نہیں. پھر آپ کھائیے, جو پینا ہے پی لیجیے, الحمدللہ نعمت اللہ کی. اس کے بعد وتر پڑھنا ہے پڑھ لیجیے, ذکر و اذکار کچھ کرنا ہے کر لیجیے. اس کے بعد کیا کریں گے آپ سو جائیں گے. مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے. مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. ہاں اگر یہ اجازت ہے کہ بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد ہیں اور صبح فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو نکلنا ہے مزدلفہ سے جمر عقبہ کے لیے یعنی مینا کی طرف جانے کے لیے, تو وہ اپنے آپ میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور ان کو جانا ہے, تو وہ آدھی رات مزدلفہ میں گزار کے مینا جا کر اپنے مینا والے ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سہولت آپ کو وہاں پر بھی ملی ہوئی ہے مینا مزدلفہ میں, تو آپ فجر کا انتظار کریے, مزدلفہ میں فجر پڑھیے اور پھر دعا کریے. سورج نکلنے سے پہلے آپ تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں عرفات میں کھڑا ہونا نصیب کیا ہم کو, الحمدللہ مزدلفہ کی رات ہم نے گزار لی الحمدللہ. اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تلبیہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ مینا کی طرف جانا, تو پہلا کام 10 تاریخ کی صبح کا, یا 10 تاریخ کی صبح کی بات بتا رہا ہوں, آپ پہلا کام جو کریں گے وہ کیا ہے؟ جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں, جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں. جمرہ کبریٰ, جمرہ یعنی ایک ستون, ایک پلر بنا ہوا ہے, تو وہاں پر پہنچنا ہے. تو پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں اگر رات میں آپ کنکری چن رہے ہیں جو جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے 10 تاریخ کی صبح, تو 7 کنکریاں چن لیجئے. اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ مینا میں 11, 12 اور اگر کوئی 13 کو بھی رک رہے تو یہ 3 دن کی یا 2 دن کی کنکریاں مجھے مینا میں نہیں ملی, تو لہذا میں مزدلفہ سے ہی رات میں جو گزارنے والی رات ہے میں اس میں ہی کنکریاں چن لوں. تو پانی کے جو چھوٹے پیٹ باٹلز رہتے ہیں نا 200 ml 300 ml, اس میں آپ کابلی چنے کے سائز کے کنکر, چھوٹے چنے کے نہیں, کابلی چنے نہیں, تھوڑے بڑے چنے کے سائز کے کنکر چن لیجئے. دوسرے دن یعنی 11 کے 21 کنکر, 12 کے 21 کنکر, اور اگر کسی کو 13 بھی رکنا ہے تو 21 کنکر 13ویں دن کے لیے. ٹھیک ہے, 21 21 21 3 دن کے یا 21 21 2 دن کے, 11 اور 12 کے, اور پہلے دن کے 7 کنکر یہ لینا ہے. مزدلفہ سے نکل گئے, فجر پڑھنے کے بعد بہت دعا کرے مشعر الحرام کے پاس یا مزدلفہ میں جہاں ہے, فجر پڑھ کے بہت دعا کرے, وہاں سے نکلے مینا گئے, جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ گئے. پہلے آپ کو جب آپ مینا سے جا رہے ہوں گے, یعنی آپ مزدلفہ سے نکل کر مینا جا رہے ہیں, مینا پہنچنے پر اب جب آپ جمرات کی طرف پہنچیں گے, جمرہ یعنی ایک, جمرات یعنی ایک سے زیادہ, تو جمرات کے پاس جب آپ پہنچیں گے
تو آپ دیکھیں گے پہلے آپ کو جمرہ صغرا ملے گا. جمرہ صغرا کا کام 10 تاریخ کا نہیں ہے. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو بیچ میں ایک اور دکھے گا بڑا ستون, بڑا پلر, اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں, درمیانی جمرہ. اس کا بھی کام آپ کو 10 تاریخ کے دن نہیں ہے کنکری مارنے کا. آگے تیسرا جمرہ جو ہے جمرہ کبرا, جو مکہ کے قریب پڑتا ہے, یعنی ادھر سے مکہ کا روڈ ہے اور مکہ وہاں سے قریب ہے, یعنی حرم قریب ہے. تو تیسرا جمرہ جو ہے اس پر آپ جو ہے 7 کنکری مارنا ہے 10 تاریخ کی صبح. پہلا کام مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد جمرہ پہ جا کر جمرہ کبرا, یا اگر اپنی اردو زبان میں بڑا جمرہ, پہلا چھوڑیں گے, دوسرا چھوڑیں گے, تیسرا یاد رکھیے 10 تاریخ کی صبح کا جب آپ مینا سے جا رہے ہیں تو تیسرے پر جا کے جو جمرہ کبرا, جمرہ عقبہ جسے کہتے ہیں, بڑا جمرہ, اس کو اللہ اکبر پہلی کنکری پر, دوسری کنکری پر اللہ اکبر, 7 کنکریاں ماریں گے, ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں گے. ہر کنکر پر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کاڑیوں سے, جوتوں سے, چپلوں سے, لاٹھیوں سے نہیں مارنا ہے. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں اور چھوٹے بھی بس وہ حوض میں ڈالنے کی کوشش کرتے نہیں. پوری کوشش کریے کہ اس ستون پہ آپ کا لگنا اللہ اکبر کے ساتھ. اور یہ دل میں اعتقاد نہ رکھیے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, جی نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, آپ جمرے پر کنکری مار رہے ہیں اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر. ٹھیک ہے, یہی عقیدہ ہونا ہے. میں شیطان کو مار رہا ہوں بلکہ عقیدہ نہیں ہونا ہے, یاد رکھیے. 7 کنکری مارنے کے بعد آپ واپس یو ٹرن لیے مینا کے اپنے ٹینٹ میں آ گئے. میں آسان بتا رہا ہوں, جانے والے اگر جوان ہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ جمرہ عقبہ سے سیدھا مکہ پہنچ جائے, وہی احرام کی حالت میں مکہ پہنچے, اور جو طواف زیارت یعنی طواف افاضہ ہے تو کندھا ڈھک کر ہی طواف کر لیں 7 چکر. دوڑنا نہیں, اس میں عام چال چلنا ہے 7 چکر, جیسا طواف سکھائے تھے ویسے طواف. پھر اس کے بعد سعی کر لیں, صفا مروہ کے وہ جو 7 چکر ہیں اس کو سعی کہتے ہیں, وہ کر لیں. اس کے بعد وہ آ جائیں, وہیں پر حرم کے باہر جو ہے ہم حجام کی دکان ہے, وہاں پر جو ہے حجامت کر لیں, پورا حلق کر لیں یا پورے سر کی کٹنگ کر لیں. زیادہ بہتر ہے, افضل ہے کہ پورا آپ جو ہے منڈوانا کر لیے. اس کے بعد کچھ کھا پی لیے, پھر فوراً کوشش کرنا کہ مینا واپس ہونا ہے میرے. اگر رات میں 10 کیوں نہ بجے آپ کے مکہ سے, یعنی طواف اور سعی میں بہت لیٹ ہو گئی بھیڑ کی وجہ سے, اور آپ کو واپس مینا ہونے کے لیے 10 کیوں نہ بجے, 11 بجے کیوں نہ آپ رات میں آ رہے, آپ کو آنا ہے. ایام تشریق شروع ہو جاتی ہے, یعنی 10 کا دن گزرا, 11 کی رات شروع ہو گئی تو اسے ایام تشریق کہتے ہیں. تو آپ کو مینا میں گزارنا ہے, اسے مبیت کہتے ہیں, مینا میں رات گزارنا ہے. ٹھیک ہے, مینا میں رات گزارنا ہے آپ 10 تاریخ. اگر کوئی 10 تاریخ کو نہیں پہنچے, جمرے عقبہ کو وہ کنکری مار کے نہیں پہنچے, وہاں پر یو ٹرن لے کے اپنے مینا کے ٹینٹ میں آ گئے, تو 490 ریال کی وہ جو پچھلے سال تھی, اب کتنا ہے کہ بہرحال, تو بکرے کی جو سلپ یعنی جو قربانی کے جو آپ نے پیسے بند دیے تھے حکومت کے, وہ جو سامنے رہتے ہیں حرم کے بالکل سامنے کاؤنٹرز, اس میں آپ نے پیسہ دے دیے تھے اور سلپ آپ کی لے لیے تھے, تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کی قربانی ہو گئی. آپ مینا میں قربانی کا یقین کر لیجئے اگر آپ حکومت سے کروا رہے ہیں. اگر آپ نے کسی پرائیویٹ شخص کو, آپ کے جان پہچان کے ہیں, ان کو اگر آپ نے قربانی کے لیے پیسے دیے ہیں اور قربانی, تو آپ فون کر لیجئے کہ بھائی میں جمرے پر کنکری مار چکا ہوں, اب میرا دوسرا کام ترتیب وار قربانی ہے. پہلا کام میں کنکری مار چکا 10 تاریخ کی صبح کا, دوسرا کام میرا قربانی ہے. کب تک ہو جائے گی قربانی؟ بھائی قربانی ہوئے تک جو ہے عصر بعد 5 ساڑھے 5 ہو جائیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی قربانی نہ ہو, شاید کل آپ کی قربانی کا نمبر آئے گا, کیونکہ کئی لاکھ بکروں کا مسئلہ. تو آپ یہ نہ انتظار میں بیٹھیے کہ قربانی نہیں دینا, آپ بال اتروا لیجئے, احرام کھول لیجئے. آپ کی پہلے دن ہونے دو قربانی 10 تاریخ کو, 11-12 کو کبھی ہو رہی آپ کی, لیکن قربانی آپ کی ہو جائے گی. آپ پرائیویٹ والے کو دیے ہیں یا گورنمنٹ کو دیے ہیں, وہاں پر قربانی تو آپ کی ہوگی. یا اگر آپ خود اگر جا کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہ رہے تو آپ جمرہ عقبہ پہ کنکری مارے, ٹیکسی لیے, کعکیہ علاقہ ہے جہاں پر بکروں کی منڈی ہے, کعکیہ میں گیا ہوں, ذبح بھی وہاں پر کرنے کا سب ہے, سلاٹر کا سب کچھ ہے. آپ کعکیہ پہنچے, بکرا خریدیں اور آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر اگر کرنا چاہ رہے تو. لیکن اتنی بھیڑ اور اتنی سب کچھ مشقتیں ہوتی ہیں اس دن کہ آپ بس بولتے ہیں کہ میں کسی اور سے کروا لوں. وہ میں تجربہ
3 حج میں دیکھ چکا، 2011، 2013، 2015. اسی لیے میں آپ لوگوں کو تجربے والی بات بتا رہا ہوں، مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیے. میں 2011 سے 2019 9 سال سے معتمرین کو دیکھ رہا ہوں، لیکن حجاج کو 3 سال دیکھا کیسے کیسے مسائل سے وہ لوگ گزرتے ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں، کیا تکلیفیں رہتی وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آپ جب جمرے عقبہ پہ 10 تاریخ کے دن صبح پہلا 7 کنکری مار کے آپ یوٹرن لے کے مینا میں آ گئے، اپنے مینا کے ٹینٹ میں آپ جو ہے خود اپنے کسی بھائی سے کروا لیے، نہیں ملے حجام تو خود کسی سے کروا لیے. رہتے تو صحیح، بہت سارے حجامت کرنے والے آ جاتے ہیں، یمنی، مصری، تکرونی، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، سمجھ رہے، وہ کر دیتے ہیں. تو آپ کر لیجئے. اور اس دن آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی 10 ریال میں تو ہوتا ہے کٹنگ، یا اور آج انہیں میرے سے 60 ریال پوچھ رہا ہے، 100 ریال پوچھ رہا ہے، 50 ریال پوچھ رہا ہے. نہ دیکھیں اس دن، اس کی عید کا دن ہے، وہ کر لیجئے. ٹھیک ہے، بقرعید کا دن ہے، 10 یوم النحر کر لیجئے آپ. عورتیں اپنے ایک پور چوٹی کا یا انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ لیجئے. مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے، مینا میں رہیے، کھائیے پی لیجئے، اللہ کی عبادت میں لگے رہیے. نماز ظہر قصر ظہر کے وقت مینا میں، پھر نماز عصر مینا میں عصر کے وقت قصر، پھر نماز مغرب کے وقت 3 رکعت، پھر نماز عشاء قصر یعنی 2 رکعت عشاء کے وقت اور 1 وتر. مینا میں تو یاد رکھیے جمع بین الصلاتین نہیں ہے. عرفات میں ظہر عصر جمع کرنا تھا، مزدلفہ میں مغرب عشاء جمع کرنا تھا، لیکن مینا میں آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت ہی پڑھیں گے. 4 والی رکعتیں، 4 رکعت والی نمازیں 2 ہی پڑھیں گے، ظہر عصر اور عشاء، اور ان کے وقت میں پڑھیں گے، جمع نہیں کریں گے. یاد رکھیں. آپ جو ہے 10 تاریخ کا دن آپ کا گزر رہا ہے اور آپ نہیں جانا چاہتے ہیں 10 تاریخ کے دن طواف اور سعی کرنے کے لیے، عورتیں یا بزرگ وغیرہ کی وجہ سے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ رب کریم نے قرآن میں کہا ومن تعجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا. تو جو 12 تاریخ کے بعد نکل جانا چاہتے ہیں اجازت ہے، اور جو 13 کے لیے رکنا چاہتے ہیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو 10 تاریخ کی دن آپ پہلا جمر عقبہ کی کنکری، دوسرا قربانی، تیسرا سر کے بال نکال لیے، احرام کی پابندیوں سے آپ نکل گئے. تحلل اول، ورڈ یاد رکھیے، تحلل اول یعنی پہلے حلال ہوئے ہیں. ابھی آپ بیوی کے علاوہ احرام کی پابندیاں آپ کے لیے اب نہیں ہیں. کس کے علاوہ؟ بیوی ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی. کب تک؟ طواف زیارت کرنے سے پہلے تک بیوی حلال نہیں ہے. مینا میں بول رہا ہوں میں آپ. جمر عقبہ کے کنکریاں ہو گئے پہلے دن 10 تاریخ کو، 7 کنکریاں، قربانی ہو گئی دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حلق ہو گیا، کٹنگ یا منڈوانا ہو گیا، احرام کھول لیے، مینا میں ہے آپ. تو احرام کی پابندی یعنی ناخن اگر بڑھے ناخن قتل لیے، یا اگر داڑھی ایسا کر رہے ہیں اور اگر بال ٹوٹے تو بال نہیں ٹوٹنا ہے، بال نہیں توڑنا ہے آپ کو احرام کی پابندی میں. لیکن اب آپ جو ہے احرام سے نکل گئے، داڑھی صاف کر رہے ہیں، اگر بال ٹوٹ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر آپ ڈھانک لے سکتے، مرد حضرات سر ڈھانک لے سکتے. کب؟ احرام کی پابندی سے نکلنے کے بعد، یعنی جمر عقبہ کی کنکری 10 تاریخ کی، قربانی اور بال نکالنے کے بعد اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، ٹوپی پہن سکتے ہیں آپ. لیکن 8 سے لے کر آپ حلق کروانے تک 10 تاریخ کے یوم النحر تک سر کھلا ہی رکھنا ہے مرد حضرات. عورتیں تو سر ڈھانک کے رکھیں گی، اور غیر مرد آگے تو چہرے پر دوپٹہ اوپر سے سامنے کھینچ لیں گے. یہ بات یاد رکھو. 10 تاریخ کے دن آپ مینا میں رہ رہے ہیں، نہیں گئے آپ طواف زیارت یا طواف افاضہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اور سعی کے لیے نہیں گئے آپ، اور آپ جو ہے مینا میں رہ رہے ہیں. 11 کی رات شروع ہو گئی، آپ 11 کی رات گزارے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ نے کہا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. فی ایام معدودات، گنتی کے جو دن ہیں، 12 تک رک رہے تو 11 12، 13 تک رک رہے تو 11 12 13، تو گنتی کے دن میں اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریے، بہت زیادہ، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہ کریے بات چیت میں. ٹھیک ہے، 11 کا دن نکلا، فجر کے وقت فجر پڑھ لیے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے. پھر آپ زوال کا انتظار کریں گے 11 تاریخ کے دن. کس کا انتظار؟
زوال، زوال یعنی سورج کے ڈھلنے، زوال کے بعد آپ نکلیں گے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نکلیں، جا کے آپ جو ہے 21 کنکریاں لے جانا ہے آپ کو 11 تاریخ کے دن زوال کے بعد 21 کنکریاں۔ پہلے نمبر پہ جب آپ مینا کے اپنے ٹینٹ سے نکل کے جب پہنچیں گے تو پہلے نمبر پہ آپ کو ملتا ہے جمرہ صغرا یعنی چھوٹا جمرہ، 7 کنکر مارنا ہے اور ہر کنکر پر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بازو ہٹ کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے، جو دعا آپ کریں گے، جو دعا آپ کو آتی وہ کریے۔ پھر کیا کریں گے، آگے جائیں گے 150 میٹر پچ آگے، وہ ہے جمرہ وسطیٰ، دوسرا جمرہ یعنی بیچ والا جمرہ، درمیانی جمرہ، اس پر بھی 7 کنکری ماریں گے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہہ کر پھر سائڈ میں ہٹیں گے، قبلہ رخ ہو جائیں گے، قبلہ رخ ہو کر آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں اردو میں یا جو دعائیں آپ کو کرنا ہے کر لیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑا اور آگے گئے، 190 میٹر ہے جمرے آپ کے پاس جو ہے اس میں فوٹوز اترے ہوئے دیکھیں، جو میٹیریل آپ کو دیا گیا ہے رہنما حج و عمرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جمرہ درمیان میں جو ہے اس پہ 7 کنکری مار کے سائڈ میں ہٹ کے دعا کر لیے، پھر وہاں سے بڑا جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ پر آپ 7 کنکر مارے، اللہ اکبر ہر کنکری پر بولے، اور پھر آپ کیا کریں، آپ وہاں پر ہٹ کر دعا نہیں کریں، کیونکہ 2 ہی جمرے پر 11 اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو دعا کرنا ہے۔ جمرہ صغرا کنکری مارنے کے بعد سائڈ میں ہٹ کے دعا ہے، جمرہ وسطیٰ آپ کو کنکری مارنے کے بعد سائڈ میں ہٹ کے دعا کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کر، لیکن جمرہ عقبہ بڑے جمرے پر آپ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے، لیکن ہر کنکری پر اللہ اکبر ہے۔ پھر آپ یو ٹرن لے لیے اور پہنچ گئے اپنا مینا میں رہ رہے، عصر کا وقت ہو گیا، یہ عصر وہیں پر ہو گئی، مسجد خیف ہے، مسجد خیف ہے نا، جی مسجد خیف ہی ہے، مینا اور جمرات کے درمیان میں، جی وہاں پر آپ جو ہے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیے، اگر وہاں نہیں ملی جہاں آپ کا وقت ہے آپ 2 رکعت عصر پڑھ لیے، عصر کے بعد پھر آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تلبیہ آپ کو کب روکنا ہے معلوم، 10 تاریخ کے دن جمرے کو کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ روک دینا ہے۔ اب تلبیہ نہیں پڑھنا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک، 10 تاریخ کی صبح بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے وقت تک تھا تلبیہ، اب اس دن 10 تاریخ سے لے کر 11 12 صرف آپ کو عید کے تکبیر کہنا ہے۔ کیا ہے عید کی تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی تکبیر 10 تاریخ کو کنکر مار دینے کے بعد سے ہے، تو 11 کو بھی 12 کو بھی ایام تشریق میں تکبیر کہتے رہنا ہے، عید کے تکبیرات۔ تو آپ 11 تاریخ کو کنکری مار کے 21 ساتھ آپ آ گئے، مینا میں رہ رہے، مغرب کا وقت ہوا، مغرب 3 پڑھ لیے، سنت نفل نہیں، پھر آپ اللہ کے ذکر میں رہے، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہوا، عشاء پڑھ لیے، 2 رکعت فرض 1 وتر، پھر اللہ کا ذکر کرے، کچھ قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد کچھ کھائے پیے، سو گئے، 12 کی رات، 11 کا دن گزر گیا، 12 کی رات شروع ہو گئی، سو گئے۔ اب 12 کا دن نکلا، 12 کے دن پھر آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیے فجر کے وقت، اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ جو ہے زوال کا انتظار کریں مینا کے اپنے ٹینٹ میں یا مینا میں جہاں آپ ہیں وہاں پر رہیں، پھر آپ زوال کے بعد جا کر یا ظہر کی نماز کے بعد جا کر آپ 21 کنکری لے کر گئے، اور چھوٹے جمرے پر 7 کنکری، ہر کنکر پہ اللہ اکبر، پھر بیچ والے جمرہ پر 7 کنکری، ہر کنکر پہ اللہ اکبر، اور یاد رکھیے دعا تو کرنا 2 جمرات پر ہی ہے، جمرہ صغرا جمرہ وسطیٰ کنکری مارنے کے بعد، پھر آپ جب تیسرے بڑے جمرے پر پہنچ رہے 7 کنکر مارنا ہے اللہ اکبر ہر کنکری پر، دعا نہیں کرنا ہے، یو ٹرن لینا ہے، واپس آپ کو آ جانا ہے مینا میں۔ اگر آپ 12 کا دن پورا اور 13 کی رات رہنا چاہتے ہیں تو 13 کے دن بھی کنکر مارنا چاہتے ہیں تو، اور اگر آپ 13 کی رات کنکر نہیں 13 کے دن کنکر نہیں مارنا چاہتے، 12 کو ہی کنکر مار کے آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ یو ٹرن لے کے آ گئے اپنے مینا سے، اپنا اٹھا لیے بیگ وغیرہ جو آپ کا تھا، کیونکہ نہیں لے جانے دیتے، پولیس ملٹری سب کچھ نہیں لے جانے دیتے، آپ کا صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کا بوٹل رہنا، جو کور رہنا جو جس میں کنکر ہے، بس آپ اپنے بیگس وغیرہ نہیں لے جاتے، سائڈ میں رکھ دیتے۔
تو اس لیے وہ اب گم جانے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں چھوڑ دینا پڑا، وہاں سے خالی ہاتھ صرف کنکر لے کر ہی جانے دے رہے ملٹری والے، اس لیے آپ اپنا بیگ وغیرہ مینا کے ٹینٹ میں ہی رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور 12 تاریخ کو یو ٹرن لے کے پہنچ گئے، کنکری مارنے کے بعد آپ عصر کا وقت ہوا، 2 رکعت عصر پڑھ لیے وہاں پر آپ عصر کے وقت، اور اپنا بیگ اٹھا کے اوپر جو ہے برجز رہتے ہیں یعنی جو فلائی اوورز ہے اس پر چڑھے، وہاں سے ٹیکسیز ملتی، مکہ جانا ہے، چلے گئے آپ مکہ، ٹھیک ہے۔ آپ 12 کے دن، اگر یہ یاد رکھیے، یہ بات خاص یاد رکھیے، 12 کے دن اگر آپ کنکری مارنے میں لیٹ ہو گئے، سورج ڈوب گیا، 12 کے دن کنکری مارنے میں زوال کے بعد نہیں نکلے، لیٹ نکلے، عصر کے بعد نکلے، اور آپ کنکری مارنے تک سورج ڈوب گیا، آپ ابھی جمرات پر ہی تھے اور سورج ڈوب گیا، تو اب واپس یو ٹرن لے کے 12 کو چلے جانا ہے بلکہ نہیں جانا ہے، آ کے رات گزارنا ہے، کیونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر آپ 12 کے دن نکل رہے ہیں تب تو نکل سکتے ہیں، لیکن سورج ڈوب جانے کے بعد تک بھی آپ مینا میں رہ گئے، جمرات پہ رہ گئے، تو پھر آپ 13 کی رات گزاریے، 12 کے دن گزر جانے کے بعد 13 کی رات گزار کے 13 کی صبح جو ہے آپ کوئی بھی ٹائم پہ فجر پڑھ لینے کے بعد زوال کے وقت تک گئے، جا کے جو ہے کنکری مار دی زوال کے بعد، اس کے بعد آپ نکل کے آ گئے۔ 13 کے دن اگر آپ لیٹ بھی گئے، عصر کے بعد بھی گئے اور سورج بھی ڈوب گیا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 13 کے دن آپ کنکری مار کے مکہ اپنی ہوٹل چلے گئے۔ یہ ہے آپ کا حج۔ جو نہیں گئے تھے 10 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی صفا مروہ کی کرنے، وہ یہ سوچ کے رکے تھے مینا میں کہ ہم مینا کے دن گزارنے کے بعد مکہ ہوٹل پہنچ کے پھر مکہ ہوٹل سے ہم پہنچ جائیں گے حرم، طواف افاضہ، طواف زیارت کرنے اور سعی کرنے، تو وہ بھی کر سکتے۔ وہ جو رہ گیا تھا طواف زیارت وہ لوگ کر لیے انشاءاللہ، طواف زیارت مکہ ہوٹل پہنچنے کے بعد اور سعی کر لیے، حج کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب حج کے واجبات میں سے ایک واجب بچا ہوا رہے گا، وہ کون سا واجب ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع وہ کب ہے معلوم؟ آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، جدہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے اپنے ملک واپس آنے، یا آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، پہلے آپ مکہ پہنچے تھے، مدینہ نہیں گئے تھے، حج ہاؤس والے یا ٹریولز والے آپ کو پہلے جدہ لائے تھے، مدینہ حج کے بعد لے جانے والے تھے، تو آپ مدینہ کے لیے نکل رہے مکہ سے، یا اپنے ملک واپس آنے کے لیے مکہ سے نکل رہے؟ نکلنے سے کچھ دیر پہلے، مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے بس والے بول دیے کہ بھائی ایئرپورٹ جانے کا یہ ٹائم ہے، تو یا مدینہ جانے کا یہ ٹائم ہے، تو آپ اس دن ظہر میں جا رہے ہیں یا 10 بجے صبح جا رہے ہیں، فجر پڑھ کے طواف وداع کر سکتے ہیں، طواف وداع کر لیجئے۔ آخری کام آپ کا آخری دن رہنا، مکہ چھوڑنے کے آخری دن آپ طواف وداع کر کے آپ نکل جائیے۔ عورتیں جو حیض و نفاس میں آ جائے وہاں پر حج کرنے کے بعد، اور طواف وداع کا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر حیض میں ہیں، نفاس میں ہے تو ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے عورتوں کے لیے، اور اگر پاک ہے تو طواف وداع ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ہے مکمل حج، آسان حج، مشقتیں اس میں نہیں ہے۔ ایک چیز بتا دوں، حج کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ احرام باندھنا میقات سے، اگر کوئی میقات سے احرام نہیں باندھے اور ایسے ہی حرم میں آ گئے سلے ہوئے کپڑے پہن کر، اور حرم میں آنے کے بعد وہ حج کی نیت کر لیے، تو ایک دم یعنی ایک بکرا قربانی دینا ان کو ہوگا۔ احرام باندھنا ضرور ہے، اور جو بندہ بغیر احرام کے سلے ہوئے کپڑے میں حج کرتا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ احرام پہن کر حج کرے تو حج ہوگا۔ حج کا احرام کی نیت وہ بندہ میقات پہ نہیں کیا تھا، وہ بندہ مکے میں حرم میں پہنچنے کے بعد کیا تھا، مکے میں پہنچ جانے کے بعد کیا، ہوٹل سے گھر سے مکے میں پہنچنے کے بعد، تو ایک بکرا قربانی دینا ہے، یہ دم ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنا حج ہے، الحج عرفہ، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ جو بندہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں ٹھہرا اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ ارکان حج ہے، 4 ارکان حج، احرام باندھنا اور عرفہ میں ٹھہرنا دوسرا رکن حج کا۔ پھر کیا ہے؟
طواف زیارت کرنا، چاہے وہ یوم النحر 10 تاریخ کے دن کنکری قربانی اور سر کے بال نکالنے کے بعد آ کے کرے، یا پھر 10 تاریخ کے دن کر لے، یا پھر 12 یا 13 کو آ کے کرے، کرنا طواف زیارت یعنی طواف افاضہ کرنا ضروری ہے. یہ حج کے ارکان میں سے ہے، لازم ہے. اور سعی کرنا صفا و مروہ کی، یعنی طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ارکان میں سے کسی ایک بھی رکن سے کوئی بندہ چھوٹ گیا، عرفات میں نہیں ٹھہرا یا پھر صحیح نہیں طواف زیارت نہیں کرا وغیرہ، تو اس کا حج نہیں ہوا. حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہے. حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہے. ایک بھی واجب چھوٹا ایک دم دینا واجب ہو گیا. واجبات 7 ہے، ایک بھی واجب چھوٹا تو دم دینا ہے. میقات سے احرام باندھنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے، عمرہ کے واجب میں سے ہے. نہیں اگر باندھے میقات سے احرام اور مکے میں داخل ہونے کے بعد احرام باندھے تو ان کے لیے ایک بکری قربانی دینا ہے. سورج غروب ہونے تک عرفہ میں نہیں ٹھہرے، میدان عرفات میں سورج ڈوبنے سے پہلے نکل کے مزدلفہ چلے گئے تو ان کے لیے ایک قربانی دینا ہے، کیونکہ وہ سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے. نہیں ٹھہرے، حج کے واجبات میں سے وہ ایک واجب نہیں ادا کرے. عرفات میں آئے تھے رکن ادا کرنے حج کا، لیکن واجب یہ تھا کہ سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا. سورج ڈوب گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے عرفات میں کھڑ کے، تب عرفات سے باہر نکلنا ہے مزدلفہ. سورج ڈوبنے سے پہلے چلے گئے تو وہ واجب آپ سے چھوٹا ایک دم دینا ہے. تیسرا واجب مزدلفہ میں رات گزارنا. 10 تاریخ کی رات، 9 کا دن عرفات میں گزارے، 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے. مزدلفہ میں جو بندہ رات نہیں گزارے گا ایک دم دینا ہے، ایک بکرا قربانی دینا ہے. چوتھی چیز واجبات حج میں ایام تشریق مینا میں گزارنا ہے. مکے میں ہوٹل میری اچھی ہے، مکے میں رکتا ہوں میں، 10 11 12 کی رات نہیں، 11 12 13 کی رات نہیں، آپ کو مینا میں آ کے گزارنا ہے. مینا کی ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارا. اگر کوئی مینا سے باہر رہا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہیں گزارا تو ایک قربانی اس کو دینا ہے. 5واں واجب حج کا جو ہے کنکریاں مارنا ہے. جمرے جو جمرات پہ جو بتایا میں ترتیب، کنکری مارنا ہے. کنکری نہیں مارے تو ایک دم دینا ہے. تو یہاں پر ایک اور ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. کسی کے ساتھ بزرگ رہتے ہیں، وہ دوسرے دن تیسرے دن جا کر مار نہیں سکتے. 10 تاریخ کی مارنے ان کو لے کر چلے گئے تھے، ایک جمرے پہ 7 کنکری بس. اب دوسرے دن 7 7 7 اور تیسرے دن 7 7 7 مارنا ہے، 11 کا دن اور 12 کا دن. اور اگر وہ 13 کو بھی رکنا چاہ رہے تو 7 7 7 مارنا ہے کنکریاں، ہر کنکری پہ اللہ اکبر بول کے. وہ بزرگ اگر کسی اور کو اپنے طرف سے ولی بنا رہے کہ آپ میرے کنکریاں مار دیجئے، آپ کے کنکریوں کے ساتھ ساتھ میرے کنکری مار دیجئے، تو وہ آ کے کنکری ان کے مار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بزرگ کے لیے عذر ہے اور عذر میں یہاں پر اجازت ہے. لیکن کنکری جو آپ ہٹے کٹے رہ کے نہیں ماریں گے تو ایک قربانی آپ کو دینا ہے. 6واں واجب جو حج کا ہے وہ ہے بال منڈوانا یا کم کروانا. پورے سر پہ قینچی لگنا یا مشین لگنا یا بلیڈ لگنا. تھوڑے تھوڑے بال نہیں نکالنا ہے، پورے سر پہ قینچی یا مشین یا بلیڈ لگنا ہے. اگر نہیں نکالے بال تو پھر قربانی دینا ہے، ایک جانور ذبح کرنا. اور کہاں؟ اپنے ملک میں نہیں، مکہ میں ہی ذبح کرنا ہے اور مکہ کے مسکین میں ہی تقسیم کر دینا ہے. وہ جو دم والا جانور دیں گے یہ واجب چھٹنے کے وجہ سے، تو وہ مکہ کے مسکین میں ہی تقسیم کرنا ہے. 6واں واجب بال منڈوانا. 7واں واجب ہے طواف وداع کرنا. طواف وداع کرنا 7واں واجب ہے. اگر یہ 7واں واجب چھوٹا تو آپ کو جو ہے دینا ہے. میں ایک مسئلہ سناتا ہوں. 2011 سے 2019 تک میں مفتی حرم محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا شاگرد ہوں. ان کے دروس میں بیٹھتے رہتا ہوں الحمدللہ. حرم میں جب میں مکہ میں ان کے پاس رہتا ہوں تو یہ سوال آتا ہے. حج کے ایام میں بھی میں شیخ کے ساتھ رہا اور میں شیخ کے گھر پہ ہی رہ کے علم حاصل کرتا ہوں، کتاب و سنت پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو میں یہ سوالات کئی بار دیکھا. کسی نے فون کرے، شیخ صاحب ہمارے فلاں حج کو آئے تھے اور طواف وداع کیے بغیر وہ اپنے ملک واپس چلے گئے، اب کیا کرنا؟ اب کیا کرنا؟ تو کیا کرنا ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس یا دوست کے پاس پیسہ بھیجنا ہے اپنے ملک سے مکہ. ایک بکرے کی قیمت
500 ریال ہے, 400 ریال ہے, جتنے ریال ہے بھیجنا ہے. وہاں پر مکہ میں وہ طواف وداع آپ نہیں کر کے جانے کی وجہ سے جو دم دینا ہے, وہاں پر وہ دم کا جو ہے آپ کا وہ جو واجب کا دم دے دیں گے, اور وہیں پر مسکین میں تقسیم ہوگا وہ گوشت. یہ بات یاد رکھیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, کیے, صحابہ اس پر عمل کیے, اور یہ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. 2 شیخ لوگ آج آپ کے سامنے فضائل مسائل میں دلائل سنائے ہیں, اور میں پریکٹیکل میں ترتیب وار آپ کو یہ سمجھایا ہوں. اور یہ حج آسان حج ہے. جو بندہ اس طریقے سے کر لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سنت کے مطابق, جو میرے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کا عمل رد ہے. اس کا مطلب جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے گا اس کا عمل قبول ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج, عمرہ اور اعمال قبول ہوں, تو آپ توحید کے عقیدے اور سنت کے مطابق رہنا. اٹھنے سے پہلے آخری بات یہ کہہ دوں, میں پہلی مرتبہ احرام کی حالت میں لوگوں کے سامنے ایسا بیٹھا ہوں, یہ پریکٹس دکھانے کے لیے, احرام کی کچھ چیزیں بتانے کے لیے. یاد رکھیے سیلفیز کے لیے عمرہ اور حج نہیں ہے, اللہ کے لیے حج عمرہ ہے. میں 9 سال سے حرم جا رہا ہوں اللہ کے فضل, اللہ کی توفیق سے, لیکن آج تک لیا نہیں, اور لوگوں کو روکتا ہوں, اور میں یہاں پر بھی روک رہا ہوں. آپ اللہ کے لیے حج کریں. من حج للہ, اللہ نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ, اتم الحج والعمرۃ للہ, تمام کرو اپنے عمرے اور حج کو اللہ کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے نہیں. یہ اس لیے ہم بنا رہے ہیں تعلیم کے لیے, اور یہاں پر احرام پہن کے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ سمجھانے کے لیے احرام وغیرہ کی چیزیں سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ بچے رہیں گے ریاکاری کے شرک سے. اگر شرک اکبر سے بچے ہیں تو شرک اصغر سے بھی بچے رہنا ہے. اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں, عشاء کی نماز کے بعد اگر کچھ سوال ہے تو کر لیجئے. ویسے تو ہم آپ کے ہاتھوں میں میٹیریل دے چکے ہیں. یہ کتاب جو سعودی عرب سے ہی چھپی ہوئی ہے الحمدللہ, صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ کے مقدمے کے ساتھ, یہ بہترین کتاب یہ مجھے وہاں ملی, اور میں اسی کے مطابق پورا بیحاج کیا حج کو, اور لوگوں کے سامنے یہی سکھاتے جا رہا ہوں. اور وہی چیز آپ کو آج زیروکس کر کے میں دے دیا. آپ وہاں پہنچیں گے تو شاید آپ کو یہ ملے گی بھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان و عمل بنائیں کہ اللہ توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت, سچا متبع بنائے رکھے. ہماری موت تک اللہ موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے, ہم اللہ سے راضی رہے, اور موت کے بعد جنت الفردوس مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.